السلام علیکم فرینڈس، آج ہم بات کریں گے اسکن ٹیگس اور اسکن وارڈس کے بارے میں۔ اسکن ٹیگس اور اسکن وارڈس تو مختلف بیماریاں ہیں، دونوں کی اپنی اپنی پیتھوفیزیولوجی ہے۔ اسکن ٹیگس یا اسکن وارڈس کی کچھ اقسام کو 3 دن تک اور کچھ کو 1 ہفتے میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ علاج ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی روٹین پر، آپ کی احتیاط پر کہ آپ کتنے صحیح طریقے سے دوا کو استعمال کرتے ہیں اور کتنا پرہیز کرتے ہیں۔ دوا بہت ہی آسان ہے، صرف اور صرف 2 اشیاء ہیں اس دوا میں، لیکن پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ ہوتے ہی کیوں ہیں، کس طریقے سے ان کو دوبارہ ہونے سے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ لائف سٹائل چینجز اس پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں دوا کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی کرنی ہے۔ اسکن ٹیگس ایک طرح کا اشارہ ہے کہ جسم میں کوئی اور ہی پرابلم چل رہی ہے، جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جسم سیل سے بنتا ہے، اور اسکن ٹیگس اگر جو ہوتے ہیں وہ گردن، بازو، آنکھ پر سیلز کی تعداد بڑھنے سے سیلز کی اب نارمل اور ارریگولر گروتھ کے نتیجے میں بنتا ہے۔ یہ بالکل کینسر کی طرح ہے، مگر اس کو ہم کینسر نہیں کہہ سکتے، ان کو بینائن ٹیومرز کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی گروتھ محدود حد تک ہوتی ہے اور پھر رک جاتی ہے، کسی بھی دوسرے حصہ تک پھیلتی نہیں ہے، جبکہ کینسر بہت رفتار سے جسم میں پھیلتا ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، جبکہ اسکن ٹیگس کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اسکن ٹیگس ایک ہی جگہ پر ایک مخصوص سائز تک بڑھتا ہے اور پھر رک جاتا ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ اسکن وارڈ جو ہوتا ہے وہ ایچ پی وی ہیومن پاپولوما وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یہ وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ جو ہمارا مدافعتی نظام ہوتا ہے ان سیلز پر اٹیک کرتا ہے جو اس وائرس کی وجہ سے اثر انداز ہو چکے ہوتے ہیں، اور انفیکٹڈ سیلز کا چھوٹا سا پیچ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ چھونے سے پھیلتا ہے تو اس سے میں جو ہوتا ہے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہماری ایپیڈرمس لیئر سیلز، جو اسکن کی آؤٹر موسٹ لیئر ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے اور ایک چھوٹا سا نشان بن جاتا ہے۔ ان ٹیگس کی بڑی وجہ اسٹروجن کا بڑھ جانا ہے۔ اسٹروجن صرف عورتوں میں ہی نہیں، شوگر کے مریضوں میں، زیادہ وزن والے لوگوں میں، ان میں اکثر اسٹروجن لیول بڑھ جاتا ہے، اور اسٹروجن ایک گروتھ ہارمون ہے، اس لیے اکثر عورتوں میں پریگننسی کے دوران یہ مسئلہ عام دیکھا گیا ہے۔ اس کی دوسری وجہ ہے سیلز کا انسولین ریزسٹنس ہونا۔ سیل کے انسولین ریزسٹنٹ ہونے کی وجہ سے انسولین سیلز میں نہیں جا پاتی اور خون میں انسولین بڑھ جاتی ہے، اور یہ بڑھی ہوئی انسولین گروتھ فیکٹر ٹائپ 1 ہارمون کو ٹریگر کرتی ہے، اور آئی جی ایف ہارمون کا بڑھنا اسکن سیلز کی گروتھ کو بڑھاتا ہے، جو کہ وجہ بنتا ہے اسٹروجن کے بڑھنے کی۔ اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر انسولین بڑھی، آئی جی ایف ہارمون بڑھا اور اسٹروجن بھی بڑھی، مطلب تینوں چیزیں بڑھی، جو کہ وجہ بنی اسکن ٹیگس کی۔ جب ہم خوراک کھاتے ہیں جسم میں یہ خوراک جا کر گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے، گلوکوز سیل میں جاتا ہے، سیل اس سے انرجی پروڈیوس کرتے ہیں اور ہم اس انرجی سے سارا دن کام کاج کرتے ہیں۔ گلوکوز کو سیل تک لے کر جانے والی انسولین ہے، انسولین کے بغیر گلوکوز سیل میں نہیں جا پاتا۔ اب بار بار کھانے سے زیادہ گلوکوز بنتا ہے، جو کہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو سیلز کیا کرتے ہیں کہ انسولین کو بلاک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اسے قریب نہیں آنے دیتے، جس کی وجہ سے خون میں انسولین اور گلوکوز بڑھ جاتے ہیں، اور سیلز کا انسولین کو بلاک کرنے کا عمل انسولین ریزسٹنس کہلاتا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں انسولین کا لیول نیچے لے کے آنا ہے۔ اسٹروجن ڈومیننس مطلب کہ اسٹروجن ہارمون کا بڑھ جانا، ان کو نارمل کرنا ہے۔ کاربس اسے بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ ہر وقت کھاتے رہنا، اسٹریس ہارمونز کا بڑھ جانا، ٹھیک سے نیند نہ کر پانا، ایکسرسائز نہ کرنا، ہر وقت آرام کرتے رہنا، یہ تمام عناصر انسولین اسپائک کی بڑی وجوہات ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ علاج کی۔ علاج بہت ہی آسان ہے، آپ نے پائیوڈین اور لہسن کا پانی برابر مقدار میں لینا ہے۔ پائیوڈین انفیکشن کو کم کرتا ہے، ایچ پی وی کی وجہ سے ہونے والے اسکن انفیکشن کو پھیلنے سے۔
یہ پائیوڈین روکتی ہے، اور پائیوڈین ہماری باڈی میں اسٹروجن لیول کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد لہسن میں پایا جانے والا فائٹو نیوٹرینٹ جسے LSN جو کہ سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہے، اور سلفر بہت ہی ضروری ہے انفیکشن کو روکنے کے لیے، اور LSN ہیٹ سینسٹیو ہوتا ہے، گرم کرنے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے 2 قطرے لہسن کا پانی، 2 قطرے پائیوڈین دونوں کو لینا ہے اور اسے مکس کر لینا ہے، اور مکس کر کے اسکن ٹیگز یا وارڈز پر اپلائی کرنا ہے۔ اسکن پر اپلائی کرنے کے بعد آپ اگر ہو سکے تو اس کے اوپر بینڈیج لگا دیں، اور باقی بچا ہوا سالوشن جو ہوگا اس کا لہسن کا اور پائیوڈین کا، اس کو آپ نے رکھ لینا ہے کسی ڈراپر وغیرہ میں ڈال کر فریج میں اسٹور کر لیں تاکہ اگلی بار کے لیے یہ فریش رہے، اور آپ نے دن میں 2 سے 3 بار لگاتار لگانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 3 دن کے اندر اسکن ٹیگز شرنک ہونے لگ جائیں گے، اور اسکن اپنی اصل حالت میں واپس آنے لگ جائے گی۔ اسکن وارڈز جیسا کہ HPV وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کیس میں جو آپ کو ایک مختلف ریمیڈی پر شفٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو جس میں آپ نے 2% سیلیسلک ایسڈ سالیوشن کو کاٹن بڈ کی مدد سے اسکن وارڈ پر اپلائی کرنا ہے اور اوپر بینڈیج لگا دینا ہے، یا ڈو فلیم ایک شیڈ سے ملتا ہے سالیوشن، وہ اگر لگائیں تو اس سے بھی اسکن جو وارڈس ہیں ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور ہیومن پاپولوما وائرس جو HPV وائرس ہے، اس سے بچنے کے لیے کم عمری میں ہی چھوٹے بڑے مردوں عورتوں سب کو چاہیے کہ اس سے بچاؤ کی ویکسین لگوائیں۔ جسم میں یہ وائرس ایک مرتبہ آ جاتا ہے تو یہ ختم نہیں ہوتا، یہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے مگر اسے خود سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے سائنز اور سمٹمز کو ہم مینیج ضرور کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔